ٹھیک بچوں پہ جو پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ، اور سر سے سر کو سلام دے دے. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر رشتہ اس طرح کا نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس رشتے میں بچے انوالو ہو جاتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہم ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر اسی رشتے کے ساتھ چلنا بھی ہو اور چاہے ہم لوگ کے بچے جو ہیں وہ صحیح رہیں، ان پہ کوئی اس چیز کا اثر نہ ہو، تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں کی لڑائی نہ ہو بھی ابھی. صحیح. چلیے ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے فریہ صاحبہ میرپور آزاد کشمیر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب ادھر ہی بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب. السلام. میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں 4D کی. اچھا ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب ریلیشن شپ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاید ہم لوگوں نے لیٹ گو کرنا چھوڑ دیا ہے، فورگیو کرنا چھوڑ دیا ہے. صحیح. نیگیٹیوٹی اتنی ہمارے اندر بھر چکی ہے صحیح کہ شاید جب تک ہم اس کو نکالیں گے نہیں، پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، تو یہ ریلیشن شپ اسی طرح ٹوٹتے جائیں گے. صحیح ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا فریہ صاحبہ. اچھا جی یہ لاسٹ کالر کے نام لکھ دیے نا جی. محمد اکرم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. آپ خیریت ہیں؟ الحمدللہ. گھر میں سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا ہی کرم ہے. آپ کی دعائیں ہیں، کرم نوازی ہے. اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت شکریہ، کم ہے. اور الحمدللہ ہم تمام رشتہ دار اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج بھی اسی طرح سے ملتے ہیں جس طرح سے ماضی میں کچھ لوگ ملتے تھے. تو الحمدللہ آج کے ٹاپک کے والے سے کیا عرض کروں، کیا نہ کروں، کیا حالات کی ستم ظریفی کو دیکھوں یا مفاد پرستی کو سامنے رکھوں یا امیر غریب کے بڑھتے ہوئے فاصلوں کا سامنا کروں، کہ جہاں ہم تاریخی، تمدنی، ثقافتی، مذہبی اور انسانی رشتوں سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، وہیں پر خونی رشتوں کی پہچان بھی کھوئے جا رہے ہیں. ماضی کی خوشگوار تقریبات کا جائزہ لیں تو دنوں کے حساب سے یہ سلسلہ چلتا تھا. ہر رشتہ دار کو مدعو کیا جاتا تھا اور ہر رشتہ ناتا ایک مالا کی مانند ہوتا تھا. اور یہیں سے اپنے بچوں کو رشتوں کی پہچان کروائی جاتی تھی. اختتام پر اچھی یادوں کے ساتھ بچھڑنے کا غم ہوتا تھا تو محبت بھرے جذبات کے ساتھ دوبارہ ملنے کی استدا کی جاتی تھی. آج صورتحال مختلف ہے. میرج ہالوں میں تقریبات ہوتی ہیں جو چند گھنٹوں پر محیط ہوتی ہیں. پھر رشتے ناتوں کے تصور کو یکسر نظر انداز کر کے صرف انہی مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے جس سے خاص و خاص مفاد ہوتا ہے. صحیح. یہاں پر عجیب و غریب سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ماضی میں جب پیغام رسانی کے ذریعے ذرائع محدود تھے تو ہر تقریبات میں ہر رشتہ دار جوک در جوک شامل ہوتے تھے. آج ہر سہولیات میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود رشتے ناتوں میں دراڑ کیوں ہے؟ فاصلے کیوں سمٹ نہیں جاتے؟ آخر یہ رشتے ایک دوسرے میں قائم کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہت شکریہ. بہت اچھا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا جی یہ جو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے سمیرہ صاحبہ کراچی سے، پھر ان کے سوال لیں گے. جی السلام علیکم سمیرہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عروج؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ اچھے لگ رہے ہو. آئے بہت شکریہ میرے بچے. بہت شکریہ. سر سے بات کرنی ہے. ہاں کرو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر ابھی آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ انسان ہمیشہ تنہا پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم دوسروں سے امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ مطلب کچھ بھی چھوٹی چھوٹی امیدیں ہم لگا لیتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ پیسہ آنے کے بعد رشتے کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو رشتے صحیح ہوتے ہیں لیکن جیسے ان کے پاس پوزیشن آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ تھا ٹیچرز کے متعلق تھا کہ اکثر ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں کہ پازیٹیو رہو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لیکن جب ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم ان کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا سویٹ ہارٹ. تین سوال ہیں آپ کے، ہم تینوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی انہوں نے کہا رشتے جو ہیں وہ دل سے بنائے جاتے ہیں. شیلا صاحبہ نے کہا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اصل رشتہ جو بنتا ہے وہ احساس سے بنتا ہے. اور خون کے رشتے میں بھی اگر احساس نہیں تو وہ رشتہ نام کا تو رشتہ ہے مگر اس رشتے سے آپ کو جو ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تحفظ کا احساس ملتا ہے، محبت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اگر فار ایگزامپل نہیں چل رہا صحیح، کیونکہ اب دیکھا جائے تو پاکستان کا ڈیورس ریٹ از انکریزنگ بہت زیادہ. اب تو یہ بھی وہ کل بھی میں نے بات کی تھی فیس بک کے سٹیٹس پہ اپڈیٹ نہ ہوا، وہ مجھے کس ملک کا تھا، مجھے یہ نہیں پتا کس ملک کا تھا، بٹ جس سے تو اس پہ وہ طلاق کورٹ طلاق میں مطلب فائل کورٹ میں طلاق فائل کر دی انہوں نے.
تو اس طرح کے بہت سارے کیسز آ رہے, بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لے لیتے, غصہ آ گیا جی دوپٹہ نہیں لے دیا تو دوپٹے کا رنگ صحیح نہیں ہوا تو اس پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, یا شادیوں کے اندر اسپیشلی آپ نے اگر گھر لڑکے والوں کو آگے سیٹ نہیں دی تو وہ نکاح توڑ کے چلے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس سچ این ایزی جاب. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا تو بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے کیونکہ ایک نئے رشتے کو جنم دیتا ہے اور اس سے پھر نسل چلتی ہے, لیکن یہ رشتہ ایک تو توڑنا اتنا ایزی کیوں, اور اگر کوئی انسان نہ بے تعلق یہ دل نہیں ملتا پھر بھی اس رشتے میں کیا رہنا ضروری ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے اختیار دیے, انسان اپنی خوشی اور دکھ کا اختیار اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, یعنی خوشی اور دکھ جو ہے وہ اس کا تعلق احساس سے ہے. کوئی آپ کو کچھ کہے, اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے تو آپ دکھی ہوں گے, نہیں لیتے تو آپ دکھی نہیں ہوں گے. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ دکھی ہونا یا خوش ہونا یہ آپ کے اختیار میں. اب ہوتا یہ کہ یہ جو میاں بیوی کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے, اس میں چند باتیں بہت ضروری ہے سمجھنے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ بہت ساری تبدیلی دنیا میں آئی ہے, ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارا, میڈیا نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہے, چوائسز زندگی میں بہت بڑھ گئی ہے. اب لڑکی جب ایک گھر پہ آتی ہے تو وہ تربیت میں شاید اب وہ پہلے جیسی بات شامل نہیں رہی کہ تمہیں اس رشتے کو چلانا ہے. کمپرومائز کرتے ہیں انیشل سٹیجز پہ, کمپرومائز کہیں نہ کہیں زندگی میں ٹوٹ جاتا ہے. یا تو ٹوٹل سیکریفائز اور سبمیشن, یا پھر آپ سبمیشن نہ کریں, آپ اپنے سٹینڈ لیں جو آپ کو لینا اپنے رائٹس کے لیے. پھر ایکسپیکٹیشنز بہت ان ریئلسٹک ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ جب گھر شادی کے بعد گھر پہنچتی ہے اور جب دیکھتی ہے ماحول تو اس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں فلفل ہوتی. ایک الگ ماحول سے آئی ہے, لیٹس سے 20 سال کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے, 20 سال میں ماں کی کھانوں کا ذائقہ, ایک طریقے سے اٹھنا, ایک طرح سے بیٹھنا, اس طرح کرنا, وہ تمام جو روٹین 20 سال ملٹیپلائی بائی 365 ڈیز, اس کو ٹائم لگتا ہے ٹرن ہونے میں, چینج ہونے میں, اس کو ریفریم کرنے میں. وہ جو انیشل 1-2 سال ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کپل کے لیے. اس لیے میری ایڈوائز ہے the first 1 or 2 years of your marriage دیکھ لیں آپ لوگ ایک دوسرے کو کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے میرج پہ بہت سارے پروگرام بھی کیے جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی میرج کے اندر چند چیزیں بڑی ضروری ہے, محبت میرج میں وہ. اچھا ایک چیز اور کہ کہتے ہیں کہ جی ایک رشتہ تو نیا جوڑا ہے, اب فیملی اگین بچے پیدا کرنے والی بات ہے کہ جو فیملیز ہوتی ہیں, جو کلوز نیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں یا جو فیملی اورینٹڈ فیملی شادیاں ہوتی ہیں, اس میں کہتے ہیں جی اس رشتے کو اگر پکا کرنا ہے تو ایک اور رشتہ لے آؤ, یعنی بچے جلدی پیدا کر دو, رائٹ؟ سو ڈو یو تھنک دس فلاسفی ورکس؟ بیکاز دین آئی تھنک اٹ از آل اباؤٹ کمپرومائزنگ فار دا کڈز, ناٹ فار ایچ ادر. میں سمجھتا ہوں فرسٹ ایئر آف یور میرج, دیکھیں میں اس زمانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں تو ویسے پرانے زمانے کا آدمی ہوں مگر اس نئے زمانے پہ بھی نظر رکھی ہے. اس نئے زمانے کے حوالے سے جو اس زمانے کے تقاضے ہیں, جو مسائل ہیں, جو چیلنجز کا میں سامنا ہے, فرسٹ ایئر آپ نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہے. بچے کے لیے آپ نے کوشش نہیں کرنی فرسٹ ایئر. پروردگار آپ کو اولاد ضرور نوازے نعمت سے, مگر ہوتا یہ کہ اگر آپ کی مینٹل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا, اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب پتہ چلے جی بیوی راتوں کو جاگ رہی ہے, بار بار اٹھ رہی ہے, شوہر بھی اٹھ رہا ہے, تو اب انیشل ایڈجسٹمنٹ میلو ڈاؤن جس کو کہتے ہیں نا, جیل ہونا, میلو ڈاؤن کرنا اور جیلن ہونا, وہ جیلن اگر آپ نہیں ہوئے تو بڑا پرابلم ہو جائے. ٹھیک ہے, جیلن اگر آپ نہیں ہوئے تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. لیکن جو لوگ شادی کے اس وقت پہر پہ کہ شادی کرنے جا رہے ہیں, یا ان کی فیملی ٹرائی کر رہی ہے, یا کوئی بھی ایکسپائز اس وقت سوچ رہے اپنی زندگی میں شادی کرنے کے لیے, تو پلیز کسی میرج کاؤنسلر سے پہلے آپ ضرور رجوع کریں کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے شادی میں کیا کیا حق ہوتے ہیں, کہاں کہاں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں آپ کو. یا کسی کوئی میرج کاؤنسلر نہیں ہے تو کوئی جو شادیاں کراتا ہو, کوئی ایسے وکیل ہو, جو بھی ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹو نو اباؤٹ دا ڈیورس اور دا میرج تھنگ, بٹ جسٹ ٹو نو کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کے علاوہ شادی سے پہلے پلیز اپنے تھیلیسمیا کے ٹیسٹ اور اپنے باقی سارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, کہ آپ کے جو فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور کرایا کریں, کہ شادی کے بعد آپ کو یہ سننا نہ پڑے کہ جی تم میں کوئی کمی ہے. کیونکہ پھر شادی کے بعد ہسبینڈ کبھی اپنا ٹیسٹ نہیں کراتا, اور اگر ہسبینڈ کراتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے. تو شادی سے پہلے یہ سب چیزیں اپنی زندگی بہت کلیئر کر لیا کریں کہ شادی ایک ایسا کمٹمنٹ ہے جو آپ کو زندگی پر نبھانا ہے. ہم بھی آپ سے کمٹمنٹ کریں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. سو یو اسٹے واچنگ اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے اندر فریہ کا سوال تو نہیں تھا لیکن ان کا ایک تھاٹ تھا
کہ لیٹنگ گو ہمارے اندر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اینڈ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. تو لگتا ہے کہ اگر پازیٹیوٹی ہو تو ریلیشن شپ چل سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک لیونگ اے ریلیشن شپ از آلسو پروسیس آف لیٹنگ گو؟ دیکھیے لیٹنگ کو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک گلاس میں بھرا ہوا پانی خالی نہ کرے تو نیا پانی اس میں نہیں آ سکتا. تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لیٹ گو نہیں پا رہے. تو وہ انٹیگلمنٹ ہماری رہتی ہے نا, اس کے ساتھ بندش ہماری رہتی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بڑھ گئی ہے. دوسرا ہے کہ یس لیٹنگ گو مینز ریلیشن شپ کو بھی بعض دفعہ لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, رائٹ. لیٹنگ گو ایک عجیب و غریب اور امیزنگ قسم کی صلاحیت ہے جس شخص میں وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان ہے جو لیٹ گو کر سکتا ہے. اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں, آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایموشنلی ویری مطلب I just emotionally grab a person, cling on to them, I'm a little emotional person, sensitive. بٹ مجھے آن صاحب نے کہی ایک بات, کہتے تمہارا جب میں نے ذائچہ دیکھا, جو ذائچہ دیکھا تھا انہوں نے میرا, تو مجھے کہتے تمہارا میں نے ذائچہ دیکھا تو پتا چلا کہ تم میں ایک عادت ہے ڈیٹیچمنٹ کی, اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. بیسیکلی تمہارے ایکسٹریمز ہے نا, اٹیچمنٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے, ڈیٹیچمنٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اور تمہارے لیے بھی آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہے. اچھا اسی کے ساتھ ایک سوال ہوگا, پھر ایک کال لوں گی میں ہبا صاحبہ لاہور سے, لیکن پہلے ایک سوال ہے میرا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے یا ہمارے جو زندگی کا کنٹینر ہے, فار ایگزامپل ایک لائف اسپینر کنٹینر ہے زندگی میں, اس میں ہم کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایک حد تک اس کو فل کر سکتے ہیں. جب ہم نے وہ کنٹینر ریگریٹ, ہیٹ یا کسی سے بھر دیا ہے تو ہم اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے. بیکاز وہ ہم اس پچھتاوے کو, اس غم کو, اس دکھ کو, اس تکلیف کو بعض دفعہ کسی کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. اچھا اس شخص کو نکال دیتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں وہ سب بھی نکل جائے. So then we again have the space. ہمیں وہ فیلنگز کو, اس میں بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیلنگز کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیہیویئر سے یا کسی شخص کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہبا صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم ہبا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے ہبا صاحبہ. سر آپ کل کہہ رہے تھے کہ رشتے احساس سے بنتے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو مادی دور ہے اس میں تو صرف رشتے پیسے سے بنتے ہیں. کیونکہ مطلب چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ایک محفل میں میری ایک فرینڈ کہہ رہی تھی کہ میرا تو بھائی بہت اچھا ہے, جب میرے گھر آتا ہے تو اس میں کچھ لے کے آتا ہے, میرے بچوں کو گفٹ دیتا ہے, وہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ کوئی دوسرا بھائی جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا وہ پیار نہیں کرتا, یا وہ بہن اس کے پیار کو سمجھ نہیں پاتی. تھینک یو سو مچ. آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب لوگوں کی ویلیو کریں, پیسوں کی ویلیو نہ کریں. سمجھا. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ ہبا صاحب آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ فضا صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں فضا؟ میں ٹھیک ہوں. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, لو یو. اچھا میں کہنا چاہتی تھی کہ ہم لوگ مطلب کہ اپنی ساری لائف میں سوچتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے, اس میں وہ برائی ہے, مگر اپنی برائی ہم لوگ کبھی نہیں دیکھتے. ٹھیک, وی کیپ آن پوائنٹنگ آؤٹ ادرز لیکنگز. یا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بچے تمہاری کال کا, تھینک یو, لو یو. اچھا جی, ایک بات, بہت سارے اور بھی سوال ہے, لیکن ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی, مطلب پرسنل جو میرا سوال ہے, جو ہبا صاحبہ کے سوال سے جو میرے ذہن میں آیا, کہ کہتے ہیں کہ اب آج کا یہ زمانہ ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان کا رشتہ انسان سے کم ہے اس کے پیسے سے زیادہ. آج کا یہ زمانہ, یہ لوگ کہہ رہے, یعنی آپ اپنے زمانے کے بارے میں کہو گے پہلے ایسا نہیں تھا, بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ کے والدین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بچے کسی کی نہیں سنتے, پہلے کا زمانہ اچھا تھا. تو اٹ از جسٹ آئی گیس مینٹالٹی چینجز, بٹ پرسن ایز اے ہیومن بینگ وی ہیو دا سیم انسٹنکٹس تھرو آؤٹ. دیکھیں انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی سوچ کو اور آپ کے بیہیویئر کو ٹیپر کرتی ہے. بہت بڑا انفلوئنس انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. اس حد تک ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سبزہ ہو, گرینری ہو, صبح 5-6 بجے اٹھ جاتے ہیں, ان کا ٹیمپرمنٹ اور ان کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. مٹی سے ان کو محبت ہوتی ہے, فطرت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کب بارش ہونے والی, ہوا چلی ہے, ہوا کس سمت کی چلی ہے, بارش کی ہوا ہے یا ویسے. اسی طرح جو کانکریٹ میں رہتا ہے, بلڈنگوں میں رہتا ہے, اس کا مزاج اور ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ بہت بڑا اثر کرتی ہے, رائٹ. اب ماضی کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی, اس سے پہلے گزرا وہ ماضی کچھ اور تھا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ, انسان کے رویے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اور انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سروائیول. ٹھیک ہے, جتنی مشکل سروائیول ہوگی اتنا انسان کے سینسز الرٹ ہوتے ہیں,
اتنی انسان کے اندر بےحسی آتی ہے اور دلوں میں فاصلے جو ہے دلوں کے ایک درمیان چیز ہمارے ساتھ ایک کالر ہے گلشن لاہور سے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس سے آج فار ایگزامپل